جماعت 8ویں یعنی کلاس 8 ٹیکسٹ بک جان پہچان سبق نمبر 1 عورتوں کا درجہ۔ یہ ایک نظم ہے، اس کے لکھنے والے شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ آئیے نظم کا ٹیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نظم کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے، عورتوں کا درجہ۔ اب ہم نظم پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ پہلا شعر دیکھیے۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ شاعر یعنی الطاف حسین حالی نظم کے اس پہلے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس دنیا کی زینت تم سے ہے، تمہارے ہی دم سے دنیا کی خوبصورتی ہے، دنیا میں خوشیاں ہیں، تم ہی تمام قوموں کی عزت ہو اور تمام ساری ملکوں کی بستیاں تمہارے ہی دم سے آباد ہیں۔ اب ہم شعر نمبر 2 دیکھیں گے۔ اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ الطاف حسین حالی نظم کے اس دوسرے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، تم سب اپنے اپنے گھروں کی شہزادیاں ہو اور تمہیں سے ہی ان تمام سارے شہروں کی آبادیاں آباد ہیں۔ تم غمگین دلوں کو خوشیاں دینے والی ہو، پریشان حال لوگوں کو خوشی دینے والی ہو، دکھ سکھ میں راحت تمہیں سے ملتا ہے۔ نظم کے تیسرے شعر میں الطاف حسین حالی کہتے ہیں تم ہو تو غربت ہے وطن، تم من ہے ویرانہ چمن، ہو دیس یا پردیس جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، تم ہو تو غربت یعنی وطن سے دوری یعنی پردیس بھی اپنے ملک کے جیسا معلوم پڑتا ہے، اور اگر تم ساتھ نہیں ہو تو اپنا گھر بھی ویرانہ چمن جیسا معلوم پڑتا ہے، یعنی اجڑا اور منحوس سا دکھائی پڑتا ہے۔ ہو دیس یا پردیس جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، اپنا وطن ہو یا وطن سے دور کہیں رہ رہے ہوں، پردیس میں رہ رہے ہوں، جینے کی مٹھاس تو تبھی ہے جب آپ لوگ ساتھ ہیں۔ آپ لوگوں سے مراد ماؤں بہنوں بیٹیوں سے ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، اگر تم ساتھ ہو تبھی زندگی کی مٹھاس ہے، چاہے وطن میں ہو یا پردیس میں ہو۔ اگر تم ساتھ ہو تو پردیس بھی اپنے گھر جیسا، اپنے وطن جیسا معلوم پڑتا ہے، اور اگر تم نہیں ہو تو اپنا گھر بھی ویران نظر آتا ہے۔ آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ اگلے شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ شعر ہے اگلا، اس میں کہہ رہے ہیں نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے۔ الطاف حسین حالی نظم کے اس شعر میں عورتوں کے درجہ کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، تم نیکی کی تصویر ہو، تم اچھے کاموں کی، نیک کام کرنے کی تصویر ہو، تم بہت سارے اچھے کام کرتی ہو، تمہارے اندر پاکیزگی ہے، تم دین کی رکھوالی کرنے والی ہو، تمہارے دم سے ہی تمام سارے دین دھرم مذہب آباد ہیں، سلامت ہیں، تم ہی ان کی حفاظت کرنے والی ہو۔ نظم کے اگلے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے۔
شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، تمہاری فطرت میں، تمہاری پرکرت میں حیا ہے، پاکیزگی ہے، محبت ہے، وفاداری ہے۔ تمہاری گھٹی میں، تمہاری عادت میں، تمہاری فطرت میں صبر و رضا شامل ہے۔ تم جو کچھ بھی ہے اسی پہ صبر رکھنے والی ہو، جو اتنا کچھ ہے، دکھ سکھ ہو یا کم زیادہ ہو، جو بھی ہے تم اس میں گزر بسر کرنا جانتی ہو۔ صحیح معنوں میں تم ہی سے انسان عبارت ہے، جسے انسان کہا جا سکتا ہے وہ تم ہی ہو۔ نظم کے اگلے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں، مونس ہو تم خاوندوں کی، غم خوار فرزندوں کی، تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، تم اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو، تم اپنے بال بچوں کے دکھ درد کو بانٹنے والی ہو، ان کے غموں کو ہرنے والی ہو۔ تم بن گھر ویران نظر آتا ہے، اور تم نہ ہو تو گھر سنسان اور ویران نظر آتا ہے۔ تمہارے ہونے سے ہی گھر میں برکت آتی ہے، تمہارے ہی دم سے گھروں کی برکت ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر دیکھیے، شاعر اس نظم کے آخری شعر میں کہہ رہے ہیں، تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی، عسرت میں عشرت تم سے ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، تم بیمار حال لوگوں کی امیدیں ہو، تم ہی ان کی خدمت کرنے والی ہو، تم انہیں ڈھارس دینے والی ہو، لوگوں کو امیدیں بندھانے والی ہو، اور جو بیکار ہیں، جو کسی کام کے نہیں ہیں، تم انہیں بھی امیدیں دیتی ہو، تم ان کا بھی خیال رکھتی ہو۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، تم دولت ہو نادار کی، غریبوں کی تم سب سے بڑی دولت ہو، وہ غریب کے لیے تم ہی سب سے بڑی دولت ہو۔ اس عسرت میں عشرت تم سے ہے، اور تمہارے دم سے ہی پریشانی میں بھی خوشحالی آتی ہے۔ تم اگر ساتھ ہو تو دولت نہ سہی، تمہارے ہونے سے پریشانی میں بھی خوشیاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ اس نظم کی تشریح ہوئی۔ اس کے بعد اب ہم سبق کی مشق کی طرف جائیں گے اور باری باری سے مشق دیکھیں گے۔ مشق آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے نمبر پہ مشق میں ہے معنی یاد کیجئے۔ اس کا الفاظ معنی ہے، اسے آپ کو ذہن نشین کرنا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس کا پہلا الفاظ شادی یعنی خوشی، غربت، وطن یا گھر سے دوری۔ تیسرا الفاظ ہے حلاوت یعنی مٹھاس۔ اگلا الفاظ عفت جس کے معنی ہے پاکیزگی، پرہیزگاری۔ اس کے بعد طینت جس کے معنی ہے سرشت یا خصلت، خصلت سے مراد عادت ہے۔ مہر و وفا محبت اور وفاداری۔ اگلا الفاظ اس میں ہے گھٹی میں ہونا یعنی فطرت میں شامل ہونا یعنی نیچر میں شامل ہونا۔ عبارت تعبیر یا مثال، لکھی ہوئی چیزوں کو کسی بھی کاغذ، کاپی یا کتابوں میں جو لکھے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں اسے بھی عبارت کہا جاتا ہے۔ اس میں تیسرے نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیا ہے عبارت تحریر کو بھی کہتے ہیں، یعنی لکھی ہوئی چیزوں کو بھی عبارت کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا الفاظ مونس محبت کرنے والا۔ اس کے بعد غمخوار غم بانٹنے والا یا ہمدرد۔ فرزند اس کا معنی ہے بیٹا۔ اگلا الفاظ نادار یعنی نادار جس کے معنی ہے مفلس۔ عسرت تنگ دستی، غریبی۔ عشرت آرام، خوشحالی۔ تو بچوں یہ سبق کے الفاظ معنی ہو گئے، اور یہ سارے معنی آپ کو تشریح میں بھی بتا دیے گئے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے سبق کے آگے کی مشق۔ نمبر 2 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں دیا ہوا ہے کہ ہمارے گھر اور سماج میں عورت کا وجود ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ حالی نے اس نظم میں عورت کی بہت سی خوبیاں بیان کی ہیں، لیکن عورتوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بھی دنیا میں بہت عام ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے اور عورتوں کی حالت کو بہتر کیسے
بنایا جا سکتا ہے۔ تو آپ اسے پڑھیں گے، سبق کی تشریح آپ نے دیکھ لی، آپ اس پہ غور و فکر کریں گے اور عورتوں کے حالات کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے اس پہ اپنی نوٹ بک میں 5 جملہ لکھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آئیے اب آتے ہیں مشق نمبر 3 پہ۔ مشق نمبر 3 میں ہے نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو بلند آواز سے پڑھیے، یعنی کہ ان تمام الفاظ کو آپ بلند آواز سے پڑھیں گے صحیح تلفظ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ہے نمبر 4، سوچیے اور بتائیے، یعنی کہ سوال جواب ہے۔ تو اب آئیے اس کا دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال دنیا کی زینت کس کے دم سے ہے؟ تو آپ نے سبق میں پڑھ لیا ہے کہ دنیا کی زینت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے دم سے ہے، یا دنیا کی زینت عورتوں کے دم سے ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا، شاعر نے عورت کی کون سی خوبیاں بیان کی ہیں؟ تو آپ پوری نظم آپ نے پڑھا ہے، نظم میں شاعر نے عورتوں کی بہت ساری خوبیاں بیان کی ہیں، آپ اس کی روشنی میں اس کا جواب تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، اس مصرعے کا مطلب لکھیے۔ تو اس مصرعے کا مطلب آپ کو بتا دیا گیا ہے، ایک بار پھر سے سن لیجئے کہ شاعر اس نظم کے اس مصرعے میں کہہ رہے ہیں کہ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، تم اگر ساتھ ہو تو غربت یعنی وطن سے دور بھی اپنے وطن جیسا محسوس ہوتا ہے، اور اگر تم ساتھ نہیں ہو تو اپنا گھر بھی، اپنا وطن بھی ویران نظر آتا ہے۔ مشق نمبر 5 پہ آپ دیکھیں، ہم مشق نمبر 5 میں ہے نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے واحد لکھیے۔ واحد یعنی کہ واحد کا معنی ایک ہے، یعنی اس کا سنگولر نمبر لکھنا ہے۔ تو پہلا ہے شہزادی، تو اس کا ہو جائے گا شہزادیاں ہیں، تو شہزادی کا ہو جائے گا شہزادی، شہزادیاں کا شہزادی۔ اور اس کے بعد آبادیاں، اس کا ہو جائے گا آبادی۔ اور نمبر 3 پہ ہے شادیاں، اس کا ہو جائے گا شادی۔ ٹھیک ہے بچوں، اب دیکھیے مشق نمبر 6، عملی کام میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس نظم کی روشنی میں عورت کے مرتبے پر 5 جملے لکھیے، یعنی کہ نظم میں شاعر نے عورتوں کی جو خوبیاں بیان کی ہیں، ان کے مرتبے کو بیان کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ عورتوں کے مرتبے کے متعلق 5 جملے اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ اس طرح یہ سبق ختم ہوا۔ شکریہ آپ تمام کا۔ پھر ہم ملیں گے دوسرے سبق کے ساتھ۔